السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل دوبارہ ایکسپیرینس لوگوں کے لیے ہے، ہاؤ ٹو میک اے فاریکس ٹریڈنگ پلان۔ فاریکس ٹریڈنگ پلان کیسے بنایا جاتا ہے۔ جو ہمارے بگنرز دوست ہیں وہ آج کے اس ٹیٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے پلان پہ کام نہیں کرنا، کسی بندے کو فالو کرنا ہے۔ پلان بناتے بناتے ٹائم لگتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہیں جن کو بیسکس کا بھی نہیں پتہ، بگنرز دوست ہیں، تو ان کے لیے پلان بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، جن کو 2 سال 3 سال 4 سال ہو چکے ہیں اور ان کے دنیا کے اندر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، فالوورز بھی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ وہ اپنے پلان بنائیں، اپنے ایکسپیرینس پہ لوگوں کو سمجھائیں، دوسروں کو نوٹ کریں، نوٹ کرنے کے بعد ڈیمو پہ وہ تھوڑی سی توجہ دیں، تو اس طریقے سے ان کا جو کام ہے وہ آسانی سے چل جائے گا اور وہ تھوڑا اور کامیابی کی طرف آسانی سے چل سکیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹیٹوریل ہے کہ ایک پلان کیسے بنایا جاتا ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، جو بگنرز دوست ہیں، جن کو بیسکس کا صحیح علم نہیں ہے، وہ اس ٹیٹوریل کو اس ٹائم تک سمجھ نہیں سکتے آسانی سے جب تک ان کو بیسکس کا علم نہیں ہو جائے گا۔ ٹائم دیں، ٹیٹوریل سنیں، لیکن ایک چیز کہ جب بھی آپ پلان بناتے ہیں تو پلان کو سب سے پہلے آپ نے ڈیمو پہ چیک کرنا ہے۔ جب بھی آپ ایک اسٹریٹجی، ایک اپنا ٹریڈنگ وے بناتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈیمو پریکٹس اکاؤنٹ پہ چیک کرنا ہے۔ جب آپ پریکٹس اکاؤنٹ پہ چیک کریں گے تو آپ کی سوچ اور آپ کا جو ورک ہوگا اس کے درمیان میں بہت سا ڈیفرنس ہوگا۔ آپ جو چیز جس طریقے سے سوچیں گے وہ اس طریقے سے بالکل بھی نہیں جائے گی، تو آپ نے خامیاں پوری کرنی ہے۔ اور کسی بھی دوست کو اس ٹائم تک اپنا پلان نہیں بتانا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس ٹائم تک اپنا پلان نہیں بتانا جس ٹائم تک آپ اس کو اپنا خود دیکھ نہ سکیں، خود آپ اس کو چیک نہ کر سکیں۔ تو اپنا پلان بنائیں، اپنی اسٹریٹجی بنائیں اور اسٹریٹجی کو، اپنے ٹریڈنگ وے کو سب سے پہلے لکھیں۔ جب آپ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ اس کو دوسری بار، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے مس ہو جائیں گی، کافی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کوئی ٹریڈنگ پلان بنا رہے ہیں تو پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ ٹریڈنگ وے نوٹ کرنا ہے، کہ آپ جو ٹریڈنگ پلان بنا رہے ہیں، کیا وہ لانگ ٹرم ہے، کیا وہ شارٹ ٹرم ہے، کیا وہ مڈ ٹرم ہے۔ اگر وہ شارٹ ٹرم ہے تو پھر بھی آپ نے ٹائم کا نوٹ کر لینا ہے کہ ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم پہ کتنے ٹائم پہ، کون سے ٹائم پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے پلان پہ بیسک میں دیکھنی ہے، وہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا جو ٹریڈنگ پلان ہے وہ پلان کیا لانگ ٹرم کا ہے، کیا شارٹ ٹرم کا ہے۔ دوسری چیز آپ نے اس کے اندر ٹریڈنگ ہاورز کے بارے میں دیکھنے ہیں۔ آپ نے ٹریڈ کب کرنی ہے، رات کو کرنی ہے، دن کو کرنی ہے، شام کو کرنی ہے، یا کس ٹائم پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ جب مارکیٹ اوپن ہوگی اس ٹائم پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، یا جب مارکیٹ کلوز ہونے والی ہے اس ٹائم آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ کون سے سیشن پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ تیسری چیز جو آپ نوٹ کریں گے وہ چیز ہوگی کہ آپ نے کون سے پیئرز پہ ٹریڈ کرنی ہے۔ آپ کا پیئر ایسا نہ ہو EUR GBP، EUR USD، GBP USD۔ ابھی دیکھیں، ایک GBP NZD ہو گیا، GBP AUD ہو گیا، ان کا سپریڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے کوئی بھی پلان بنانا ہے تو بروکر اپنے پلان کے اندر لازمی طور پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ اکثر دوستوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ہاں بھی بروکر کیا ہے، بروکر تو ایک ہی ہے، سارے بروکر ٹرانسفر ٹریڈ آگے کرتے ہیں۔ لیکن میری بات کا ایک جواب دے دیں، ایک بروکر 5 قسم کے اکاؤنٹس کیوں دیتا ہے؟ کسی کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا فکس ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا کوئی نام دیتا ہے اور کسی کا کوئی نام دیتا ہے۔
تو پیئرز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں، بروکر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. کوئی بھی بروکر آپ دیکھ لیں، اینی ون، وہ 5 قسم کے اکاؤنٹس دیتا ہے، 6 قسم کے اکاؤنٹس دیتا ہے، 4 قسم کے ڈیفرنس اکاؤنٹ دیتا ہے. بھائی کیوں دیتا ہے؟ اس وجہ سے دیتا ہے کیونکہ کچھ آپشن ایسے ہوتے ہیں جو ہر اکاؤنٹس کے اندر مختلف ہوتے ہیں. ہر ٹریڈنگ بروکر کے مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور مختلف اسٹریٹجیز کے لیے، مختلف ٹریڈنگ ویز کے لیے مختلف لوگ مختلف اکاؤنٹس یوز کرتے ہیں. یہ چیز آپ کو سمجھنا پڑے گی. دوسری چیز یہ کہ آپ نے سب سے پہلے لانگ ٹرم چیک کرنا ہے، شارٹ ٹرم آپ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ کیا کم ٹائم کے لیے ہے، زیادہ ٹائم کے لیے. دوسری نمبر پہ آپ نے ٹائم چیک کرنا ہے کہ کس ٹائم پہ ہم نے ٹریڈ لینی ہے، کس ٹائم پہ ہم نے ٹریڈ نکلنا ہے، اور کون کون سے پیئرز پہ کام کرنا ہے. یہ 3 چیزیں سب سے پہلے آپ کسی بھی پلان کو آپ جب بناتے ہیں تو اس پہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ کون سے ٹائم پہ لینا ہے، کون سے ٹائم پہ ہم نے ٹریڈ سے نکلنا ہے. سٹاپ لاس کتنا ہوگا، ٹیک پرافٹ کتنا ہوگا. آپ کا کوئی بھی پلان، آپ کی کوئی بھی اسٹریٹجی بغیر سٹاپ لاس کے تکے پہ نہیں چل سکتی. تکے پہ ایک لمٹ ہوتی ہے، کچھ ٹائم ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے جس عرصے کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ نے اپنے پلان میں ٹیک پرافٹ اور سٹاپ لاس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. اور دوسری چیز کہ اگر آپ کے 4 لگاتار یا 5 لگاتار سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کون سا آپشن ہے کہ اپنا آپ پریویس لاس بھی ریکور کر سکیں اور اپنے پرافٹ بھی، آپ کی جو دیہاڑی ہے، آپ کا جو منتھ ہے، اس کو بھی پرافٹ میں لے کر آ سکیں. رسک پرسنٹیج، اس کے بعد آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آپ $100 کا آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ ایک ٹریڈ پہ کتنا رسک لے رہے ہیں. ہر بندے کا اکاؤنٹ، آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں، آپ کے یا ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ کا وہ لوگ جو آپ کے پلان کو فالو کریں گے، ہر بندے کا بیلنس، ہر بندے کا ڈپازٹ الگ ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کریں. تو اس کا آپ نے بنانا ہے، ایک ترتیب بنانی ہے، ایک ٹیبل بنانا ہے کہ آپ نے کتنے اکاؤنٹ کی پر کتنی ٹریڈ لگانی ہے. تو آپ کا یہ پلان، یہ لاٹ سائز، یہ رسک پرسنٹیج، کچھ دوست رسک پرسنٹیج کے حساب سے کہتے ہیں، کچھ لاٹ سائز کے حساب سے کہتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ کی ہر ٹریڈ آپ کی انویسٹمنٹ کا کتنا لاس دے گی. یہ چیز آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے اور پلان کے اندر لازمی ایڈ کرنا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا جو ڈیلی پرافٹ کتنا ہوگا، منتھلی پرافٹ کتنا ہوگا، ویکلی پرافٹ کتنا ہوگا. اور پرافٹ سے پہلے آپ نے لاس سوچنا ہے کہ میرا ڈیلی لاس کتنا ہوگا، ویکلی لاس کتنا ہوگا، منتھلی لاس کتنا ہوگا. تو لاس اور پرافٹ ان کو نکالنا ہے. ٹائم فریم دیکھنا ہے، کچھ انڈیکیٹرز اگر اس کے اندر آتے ہیں. یہ نیوز ٹریڈنگ ہے اس کے اندر، تو اس کو بھی دیکھنا ہے. ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا ہمارا جو نیوز ٹائم سپریڈ زیادہ ہوتا ہے اس کا کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. کیا جو نیوز ہے وہ ہماری اسٹریٹجی کو فیل تو نہیں کرے گی. نیوز ٹائم پہ سلپیج مارکیٹ کا حصہ ہے، مارکیٹ کے قانون میں ہے. کیا ہماری جو بڑی ٹریڈ ہے وہ بڑی ٹریڈ ہماری لاس کر جاتی ہے، ہماری بڑی ٹریڈ لگی ہوئی ہے اور مارکیٹ میں نیوز کے ٹائم سلپیج ہوتی ہے، تو کیا وہ سلپیج ہمارے اکاؤنٹ کو واش تو نہیں کر سکے گی. یہ 5 7 10 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتاؤں. کوئی بھی آپ پلان بناتے ہیں تو ان میں آپ نے رکھنا ہے. آپ نے سب سے پہلے اسٹریٹجی کو دیکھنا ہے، اپنے پلان کو دیکھنا ہے، اپنے وے کو دیکھنا ہے. کم ٹائم کے لیے ہے، زیادہ ٹائم کے لیے، لمبے عرصے کے لیے، چھوٹے عرصے کے لیے. دوسری چیز آپ نے ٹائم دیکھنا ہے، کس ٹائم پہ ہم نے ٹریڈ لینی ہے، کس ٹائم پہ ہم نے ٹریڈ نکالنی ہے. تیسری چیز پہ آپ نے سٹاپ لاس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ سٹاپ لاس کتنا ہونا چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ ٹیک پرافٹ کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ پرافٹ کتنا ہوگا. 5ویں نمبر پہ نیوز کا اثر ہوتا ہے. مارکیٹ میں جب ڈیٹا آتا ہے، سلپیج آتی ہے، مارکیٹ تیز ہوتی ہے، سپریڈ زیادہ ہوتا ہے، تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا نیوز سے بچ کے چلنا ہے یا نیوز کی سمت میں چلنا ہے. اگر نیوز سے بچ کے چلنا ہے تو نیوز کے ٹائم اگر ہماری ٹریڈ پھنسی ہوئی ہے تو کس طریقے سے ہم نے اس سے نکلنا ہے. اپنی ٹریڈنگ کو سیف رکھنا ہے، اپنے پلان کو نیوز ٹریڈنگ سے اثر سے سیف کرنا ہے. 6 نمبر پہ بروکر دیکھنا ہے، کون سا بروکر کام کرے گا، کتنا اس کا سپریڈ ہوگا، مناسب ہوگا. فکس سپریڈ ہونا چاہیے، ویریبل سپریڈ ہونا چاہیے، یا
आपने ये सारी चीज़ें नोट करके, एक ब्रोकर भी है वो भी आपने इस हवाले से देखना है। सबसे पहले लॉस सोचना है, प्रॉफिट बाद में सोचना है। डेली प्रॉफिट कितना होगा, मंथली प्रॉफिट कितना होगा, वीकली प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर मार्केट आपके 4-5 स्टॉप लॉस इकट्ठे हिट कर जाती है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा वे है जिस वे पे चल के आप अपने क्लाइंट्स को, आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने फॉलोअर्स को, उन तमाम लोगों को जो लोग आपकी स्ट्रेटजी, आपका ये प्लान फॉलो कर रहे हैं, उनके अगर 4-5 इकट्ठे लॉस कर जाते हैं तो उसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन है आप उनके प्रीवियस लॉस को भी रिकवर करवा सकें और नए सिरे से उनको कुछ न कुछ प्रॉफिट में लेकर आ सकें। इसके बाद हमारा 10वें नंबर पे है जो चीज़ है वो हमारे पास आ गई है रिस्क परसेंटेज। रिस्क कितना सारा लेना है, और अगर हमारा अकाउंट वॉश हो जाता है, हमारा अकाउंट कब वॉश होगा, जब कितनी ट्रेड्स हमारी अगेंस्ट चलेंगी। तो ये 9-10 चीज़ें हैं। अगर आप प्लान बनाते हैं तो इन प्लान को, इन चीज़ों को आपने जहन के अंदर नोट करना है और इसके बाद जाकर आपने अपना प्लान बनाना है। आप एक प्रॉफिटेबल प्लान बना सकते हैं, आप एक कामयाब प्लान बना सकते हैं, लेकिन इस प्लान को कुछ अरसे के लिए डेमो पे यूज़ करना है, फिर अब दोस्तों को बताना है। तो उम्मीद है आज की जो ट्यूटोरियल है वो जो फॉरेक्स टीचर्स हैं, फॉरेक्स के बड़े लोग हैं, फॉरेक्स के एक्सपीरियंस लोग हैं, वो लोग जिनके फॉलोअर्स हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल होगा। और बिगनर्स के लिए भी नॉट बैड नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, उनको भी इसकी चीज़ें, इन चीज़ों की मालूमात मिल सकेंगी। और आज जो बिगनर्स हैं वो कल के टीचर्स हैं, और जो आज के टीचर हैं वो कल के बिगनर थे। ये बात कभी भी नोट करना, माइंड में ना रखें कि बस हमने पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहना है, हमने पूरी ज़िंदगी बिगनर ही रहना है। ऐसा नहीं है। आज जो बड़े बड़े नाम हैं, कल तक उनको अलिफ बे का नहीं पता था, ABCD का नहीं पता था फॉरेक्स का, और आज वो हैं, कल न्यू आ जाएंगे, वो चले जाएंगे। ये एक दुनिया की तरतीब है। तो आप लोगों ने भी अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है, अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना है। तो उम्मीद है आज के ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए एक अच्छा ही रहेगा, आपकी एजुकेशन के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।